یہ سب لوگ راج محل لوٹ آئے تھے۔ مہاراجہ چندر گپتا پروفیسر کی ہلاکت پر خاصا پریشان تھا۔ اس کے بیٹے اور بیٹی نے اسے سارے واقعے سے تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا اور رینا کے شبے سے بھی آگاہ کر دیا تھا، جبکہ رینا نے خود بھی مہاراجہ سے بات کی تھی اس درخواست کے ساتھ کہ اس کے باپ کی موت کو حادثاتی رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی گہری اور سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کے باپ کو زہریلے سانپوں کے ذریعے رسوا کر ہلاک کیا گیا ہے اور یہ ایک قتل کا مقدمہ ہے۔ اس ضمن میں رینا نے کالی مندر کے مہا پجاری بدری ناتھ اور اس کے حواریوں کا ذکر بھی کرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے باپ پروفیسر ہنری کے قتل کی سازش کے تانے بانے اسی مندر میں بنے گئے اور اول الذکر افراد اس میں شریک کار ہیں وغیرہ۔ رینا نے انگریز افسر لیف بروجر سے بھی تحکمانہ قسم کی درخواست کر ڈالی تھی کہ وہ اس کی اطلاع صبح ہوتے ہی فوراً جنرل مائیکل شاہ تک بھی پہنچا دے۔ نیز الگ صبح پروفیسر ہنری کو بھی شاہانہ طریقے سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ اس سلسلے میں رینا کی لیف بروجر سے تنہائی میں باتیں بھی ہوئی تھیں اور لیف بروجر جو پہلے ہی جنرل مائیکل شاہ کے حوالے سے مروب ہوا جا رہا تھا، اس نے دست بستہ رینا کو اس بات کی امید دلا دی تھی کہ اس کی ہر طرح سے تسلی اور مدد کی جائے گی۔ رینا نے اب دو باتوں کا عزم کر لیا تھا، ایک تو یہ کہ وہ اپنے انجہانی باپ کے مشن کو ادھورا نہیں چھوڑے گی اور دوسرا یہ کہ اس کے قتل کی سازش کو ضرور بے نقاب کرے گی۔ رینا وغیرہ کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہاں اس کے ساتھ رابرٹ اور گارشیا کے علاوہ شوکت بھی آ گیا تھا۔ اس میں رینا کی مرضی کا دخل تھا، جبکہ رابرٹ کو سخت اعتراض ہوا تھا کہ وہ ایک نوکر کو اپنے ساتھ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا، جبکہ باپ کے مرنے کے بعد رینا اب رابرٹ کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہی تھی اور نہ ہی اس میں کسی دباؤ میں آ رہی تھی۔ جب اس نے شوکی کے سلسلے میں یہ اعتراض اٹھایا تو رینا نے بڑی رکھائی سے رابرٹ سے کہہ دیا کہ وہ اگر چاہے تو مہاراجہ چندر گپتا سے اپنے رہائش کا الگ بندوبست کر لے۔ اس کے بعد پر رابرٹ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ اس نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ کل صبح ہوتے ہی اس سارے قصے پر لعنت بھیج کر اور اپنی بہن گارشیا کو لے کر یہاں سے دلی واپس لوٹ جائے گا، لیکن پھر منتقمانہ فطرت اور کسی کو خوش نہ دیکھنے کی مخماسمانہ جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سوچا کہ وہ اس طرح ایک نوکر کو رینا کے سلسلے میں ہموار کر دے گا۔ وہ پہلے شوکت کو حریف اور اپنا پکا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ نفرت تو اسے شوکت سے اسی روز ہو چکی تھی جب پروفیسر ہنری برنارڈ نے اسے ایک نوکر پر ترجیح دی تھی، اور شوکت کے جی میں آئی تھی کہ وہ اپنے انکل کو اس کے خاندان پر اپنے کیے گئے احسانوں کو جتا ڈالے، اور وہ آئندہ ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، مگر شاید یہ زندگی ہی نہیں چاہتی تھی کہ پروفیسر ہنری کو اپنے کم ظرف بھتیجے کے منہ سے یہ تکلیف دہ جملے سننا پڑے، اور یہ سننے سے پہلے ہی وہ دنیا سے گزر چکے تھے۔ چنانچہ رابرٹ نے یہی سوچ کر اپنے واپس لوٹ جانے کا ارادہ بدل ڈالا تھا۔ وہ انگلستان ضرور جائے گا، مگر اکیلا نہیں، رینا اس کے ساتھ ہوگی۔ رینا ہی نہیں، اس کی ضدی اور ہر دھرم طبیعت کو سوچنا بھی بھا گئی تھی۔ وہ یہ مارکا بھی فتح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ بھی اس میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگی تھی۔ بہر تو طے یہ پایا کہ کل ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ رینا کے الزام تلے مندر کے پجاریوں کو زیر تفتیش لایا جانا چاہیے یا نہیں۔ ادھر یہ سب باتیں ہو رہی تھیں اور ادھر راج محل کے ایک دیوان خاص میں موجود مہاراجہ چندر گپتا، اس کی پتنی مہارانی نجو بائی، اس کا بڑا بیٹا پرتاپ، تینوں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ مہاراجہ چندر گپتا نے اپنی پریشانی بیوی اور بیٹے کے سامنے رکھ دی تھی، جسے سننے کے بعد پرتاپ تو سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنے لگا تھا، جبکہ نجو بائی ایک دم بھڑک اٹھی تھی اور اسی لہجے میں سب سے پہلے اظہار خیال کرتے ہوئے اس نے شوہر سے کہا، اس فرنگن کو الزام دیتے ہوئے سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہ کن لوگوں پر کیچڑ اچھال رہی ہے، کالی مندر کی پوترتا پر یا پھر اپنے کسی جرم کی پردہ پوشی پر۔ کیا مطلب؟ مہاراجہ حیرت سے اپنی بیوی کا چہرہ تکنے لگا۔ رینا نے بھلا کیا جرم کیا ہوگا؟ پرتاپ بھی اپنی ستلی ماں کا چہرہ قدر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مہارانی نجو بائی کھینچی ہوئی ابرو سے شوہر کی طرف تکتے ہوئے بولی، یہ دونوں باپ بیٹی اپنے کسی خاص اور خفیہ مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ ریسرچ اور تحقیق کا تو محض بہانہ تھا۔ ذرا کھل کر کہو نجو بائی، مجھے تمہاری یہ پہیلیاں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چندر گپتا قدرے جھنجھلا کر بولا۔ نجو بائی نے جواب کے بجائے تیکھی کمانوں سے بیٹے پرتاپ کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو پرتاپ؟ کیا رینا کا اس طرح ہماری پوترتا پر گند اچھالنا اچھی بات ہے؟ اگر رینا نے کسی ٹھوس بنیاد پر ہی یہ الزام لگایا ہے تو ہمیں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، بصورت دیگر الزام رد کر دیا جائے، پرتاپ نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ مستقبل کا ولی عہد پرتاپ
جو نجو بائی کی آنکھ میں ہر سمے کھٹکتا رہتا تھا۔ اس کی بات نے نجو بائی کو برا فراختہ کر دیا۔ وہ پرتاپ کی طرف دیکھ کر تیکھے چتونوں سے بولی، تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ آوارہ مزاج فرنگن ہمارے دھارمکوں پر جو الزام تراشی کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ مت بھولو کہ تم مستقبل کے ولی عہد ہو، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ تمہاری فراست اس قدر کمزور ہے۔ تمہیں دوست دشمن کی ہی پہچان نہیں ہے تو آگے چل کر ریاست کی باغ انان کیسے سنبھالو گے؟ نجو بائی نے چوٹ کی۔ وہ ایسا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، بالخصوص مہاراجا کے سامنے، اور یہ بات مہاراجا نے محسوس کی ہو یا نہیں، لیکن پرتاپ ضرور محسوس کیا کرتا تھا۔ وہ بولا، ماتا جی، اسی لیے تو میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، پہلے انصاف کے مروجہ تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں، چاہے سامنے والا دوست ہو یا دشمن۔ پھر کچھ حالات اور ریاستی مصلحتوں کا بھی دخل ہوتا ہے، لہٰذا میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ کل مقدمہ لگانے کا بندوبست کیا جائے اور فریقین کو اپنا اپنا موقف بیان کرنے دیا جائے، پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تم تو وہ بات سمجھ ہی نہ سکے جو میرے بیٹے چھوٹے راجکمار نے ان لوگوں کی یہاں آمد کے بعد ہی اپنی غیر معمولی دانشمندی اور فہم و فراست کے بلبوتے پر جان لی تھی۔ مہارانی نجو بائی مہاراجا کے سامنے اپنے بیٹے کی تعریف کرنے کا بھی کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتی تھی۔ اس پر مہاراجا چندر گپتا نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر قدرے چونک کر پوچھا، آخر ایسا کیا جانچا تھا ہمارے چھوٹے راجکمار نے نجو بائی؟ یہ بات کب ڈھکی چھپی رہی ہے کہ ان فرنگیوں کے لیے مشرق کی دنیا شروع ہی سے ایک کشش کا باعث بنی رہی ہے۔ وہ یہاں چھپے ہوئے خزانے تلاشنے آتے ہیں۔ مہارانی نجو بائی جیسے سنسنی خیز انکشافات کرنے کے انداز میں کہنے لگی، یہ فرنگی باپ بیٹی بھی یہی کچھ کرنے آئے تھے، مگر اس کی آوارہ بیٹی رینا اپنے ہی ایک شوکت حسین نامی مسلح نوکر کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ باپ کو پتہ چلا تو وہ بیٹی کو خوب لان تان کرتا تھا۔ یہی سبب ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان جھگڑے کا سبب بنا، جو آگے چل کر اس کے قتل کی سازش پر ختم ہوا۔ نجو بائی اپنی بات ختم کر کے چپ ہو گئی۔ دیوان خانے کے ایک پردے کے پیچھے کان لگائے چھپا کھڑا بچھو رام یہ سب سن اور دیکھ رہا تھا۔ اندر بیٹھی صرف نجو بائی کو معلوم تھا کہ پردے کے پیچھے کون کھڑا تھا اور کیوں۔ در حقیقت یہ بچھو رام ہی تھا جس نے مہارانی نجو بائی کو یہ ساری پٹی پڑھائی تھی، ورنہ نجو بائی کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا۔ معلوم تو بچھو کو بھی نہیں تھا، لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گندی مکھی ہمیشہ گند پر ہی اور سارے جسم کو چھوڑ کر زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ اسی طرح سازشیں کرنے والے اور موقع کی طاق میں رہنے والے بھی اسی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ رینا وغیرہ کے کالی کے مندر سے واپسی پر راج محل روانہ ہوتے ہی دوسری طرف مہا پجاری نے اپنے چیلے پرشرام کو بھی چپکے سے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، نیز یہ بھی کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے، اور اسے سب کچھ سمجھا بجھا کر راج محل نجو بائی کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ لہٰذا وہ بچھو رام کو جلدی جلدی ساری باتوں سے آگاہ کر کے اسی وقت واپس لوٹ آیا تھا۔ بدری ناتھ کی زیرک اور مکار نظروں نے نہ صرف پہلے ہی رینا کے شوکت پر اعتماد کرنے اور غیر معمولی پن کو بھانپ کر ایک نئی کہانی گھڑ لی تھی، یہی نہیں بعد میں اس نے عمر رسیدہ ہندو نوکر جوڑے نندو بابا اور اس کی بیوی شانتا سے بھی کچھ آگاہی لی تھی، جس پر بچھو رام نے ان لوگوں کے راج محل میں آتے ہی نندو بابا اور شانتا سے گفتگو کی تھی۔ اس کم علم اور افوات راز جوڑے نے بھی انہی باتوں کا اظہار کیا تھا کہ پروفیسر ہنری برنارڈ دراصل تحقیق کے بہانے یہاں کسی چھپے ہوئے خزانے کی تلاش میں آیا تھا، جس کا ذکر وہ اکثر سفر کے دوران نہایت بیزاری سے ڈرائیور امجد خان سے بھی کرتے رہتے تھے اور شوکت سے کرتا، مگر شوکت ان جھوٹ اور لغو باتوں کو جھٹلا دیا کرتا تھا۔ قصہ مختصر، رینا کے رد الزام کے طور پر راتوں رات یہ سازش تیار کر لی گئی۔ بچھو رام نے نجو بائی کو مکمل طور پر گائیڈ کر دیا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے سے یہی کچھ سن رہا تھا کہ نجو بائی ٹھیک بول رہی ہے یا نہیں۔ لہٰذا جب مہاراجا ولی عہد اور مہارانی کی یہ نشست برخاست ہوئی تو بچھو رام فوراً مہارانی کے کمرہ خاص میں داخل ہو گیا۔ میں کچھ بھولی تو نہیں بچھو رام؟ نجو بائی نے اپنے چیلے بچھو رام سے پوچھا۔ بالکل نہیں مہارانی صاحبہ، ایک دم کمال کر دیا آپ نے، بچھو رام خوشامدانہ لہجے میں بولا۔ لیکن پجاری بدری ناتھ نے آپ کے لیے ایک الگ سے بھی پیغام بھیجا تھا۔ وہ تو آپ سے خود ہی ملنا چاہتا تھا، لیکن حالات دیکھ کر نہیں آ سکا۔ آپ کبھی خود ہی وقت اور موقع نکال کر ان سے جا کر مل لیجئے۔ پیغام کیا تھا؟ مہارانی نجو نے اپنے دلکش لبادے کا ایک پلو سنبھالتے ہوئے خاصے تفکر سے پوچھا۔ بچھو رام نے ایک لمحہ کو ادھر ادھر اپنی نظریں گھمائیں اور انتہائی مدھم سرگوشی میں بولا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب صورتحال پہلی جیسی نہیں رہی،
جو داؤ بڑے راجکمار کے لیے بچا رکھا تھا وہ اس پروفیسر کے لیے کام آ چکا۔ اب دوسرا داؤ تیار کرنا پڑے گا، مگر پہلے کل اس معاملے سے جان چھڑانا ہوگی، اور یہ کام صرف آپ ہی کر سکتی ہیں۔ بچھو رام کی اس بات پر مہارانی نجو بائی کا دلکش چہرہ ایک دم مسخ ہو کے سیاہ پڑ گیا، اور وہ اسی لہجے میں اندرونی جذبات تلے خود کلامیاں بڑبڑائی۔ بڑی مشکلوں سے اس موے ولی عہد پرتاپ کی کھٹیا تیار کی تھی، اب نئی منجی ٹھوکنے کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ میں تو کہے ہوں مہارانی صاحبہ، آپ خواہ ولی عہد کے معاملے کو اتنا لمبا کر رہی ہے، کہیں تو میں یہ کام کر ڈالوں۔ بچھو رام بولا تو مہارانی اس کی طرف سانپ کسی لپکتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، بے وقوف کسی عام آدمی کو ٹھکانے نہیں لگانا ہے، یہ ریاست کے ولی عہد اور مہاراجہ چندر گپتا کے لاڈلے اور چہیتے بیٹے کا معاملہ ہے۔ بات گلے پڑ گئی ہمارے تو مہاراجہ چندر گپتا بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نجو بھائی کے وحشت زدہ لہجے نے بچھو رام کو خجل سا کر دیا، ایک دم خفیف سا ہو کے بولا، معافی چاہتا ہوں مہارانی صاحبہ، آپ کی وفاداری میں ایک جوش تلے غلط بات منہ سے نکل گئی۔ تم ایک کام کرو، ابھی جاؤ اور بدری ناتھ کو ادھر بلا لاؤ، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر اتنی محنت سے تیار کیا ہوا ہتھیار اس نے بلا وجہ ضائع کیوں کیا۔ بچھو رام مشورہ دینے والے انداز میں بولا، جیسا آپ کا حکم مہارانی صاحبہ، لیکن اب یہ مناسب نہ ہوگا۔ بدری ناتھ کا اس وقت آنا مخالفوں کو مزید شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پرسرام نے آ کر مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اب صبح کا انتظار کر لیں، پہلے دیکھیں کہ مقدمہ ڈلتا بھی ہے یا نہیں، اور اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے۔ مہارانی نجو بائی اپنے چیلے کے مشورے پر پرسوچی خاموشی اختیار کیے رہی۔ اسرار بری دھڑکتی رات دبے پاؤں سرک رہی تھی۔ راج محل کے جس گوشے میں رینا وغیرہ سکونت پذیر تھے وہ دو کشادہ کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں دو مسہریوں پر رینا اور گارشیا لیٹے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں رابرٹ اور شوکت تھا۔ اگرچہ رابرٹ کے لیے یہ بات انتہائی ناقابل برداشت تھی کہ شوکت بھی اسی کمرے میں فروکش ہو، وہ چاہتا تو ایش کمار سے کہہ کر اپنا یا شوکی کا بندوبست کہیں اور بھی کروا سکتا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر اس کا ارادہ بدل گیا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہو پائے گا جس کے لیے اس نے رینا وغیرہ کے ساتھ رہنے کا کڑوا گھونٹ بھر رکھا تھا، کیونکہ اس طرح وہ رینا اور شوکت پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی مسہری پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے شوکی سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ آنکھیں موندے لیٹنے کی اداکاری کیے ہوئے تھا، مگر اس کا شیطانی دماغ بہت سے پراگندہ خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ پہلا خیال اسے راجکماری سونجنا کا ستانے لگا تھا۔ آج وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے موقع نہ مل سکا تھا۔ بھائی اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا تھا، تاہم موقع محل کے مطابق وہ سونجنا کے چہرے پر اپنی گرم نظریں ڈال کر اسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ جواب میں سونجنا نے بھی اس کی معنی خیز نظروں کا جواب اپنی مسکراتی نگاہوں سے دیا تھا۔ رابرٹ کے لیے سونجنا کی طرف سے اتنی حوصلہ افزائی بھی کافی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسرور بھی ہوا تھا کہ اب بس یہ لال پری پھنسی کے پھنسی۔ ادھر شوکی بھی اپنی آرام دہ مسہری پر بظاہر آنکھیں موندے لیٹا رینا اور موجودہ حالات کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ رینا کے دکھ کو وہ اپنا دکھ سمجھتا تھا۔ دکھ تو اسے بھی تھا کہ پروفیسر ہنری جیسا با اصول اور اس سے شفقت و محبت سے پیش آنے والا ایک شریف اور قابل انسان یوں ناگہانی موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے تو ان کی ایسی جانی کا موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے یہ بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ رینا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو بھی ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی باپ کے قاتلوں کو، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ ماں سوائے رینا کے سب کا خیال یہی تھا کہ یہ محض ایک حادثہ تھا۔ خود شوکت نے بھی رینا کی اس بات پر بہت غور کیا تھا۔ آخر وہ کیا عوامل تھے جن کی بنا پر رینا یہ سمجھے ہوئے تھی کہ اس کے باپ کی موت حادثاتی نہیں بلکہ قتل تھی، جبکہ رینا کے اس سلسلے میں فقط اتنی دلیل تھی کہ سانپ نے ان کے قافلے کے اتنے لوگوں کو چھوڑ کر پروفیسر ہنری کو ہی کیوں ڈسا تھا۔ اس کے پس منظر میں دو باتیں اپنی جگہ ٹھوس تھی۔ پہلی تو یہ کہ پروفیسر ہنری کو دوران سفر اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ کچھ نامعلوم لوگ ان کا خفیہ طور پر تعاقب کر رہے ہیں۔ ان کے پیروں کے نشانات بھی انہوں نے سب کو دکھائے تھے۔ ان کے الفاظ سب کو یاد تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہماری منزل دیکھنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے تعاقب میں ان کا ضرور کوئی ایسا مقصد کار فرما ہو سکتا ہے جسے جان لینے کے بعد شاید ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ دوسری بات کے تو دو تین گواہ بھی تھے، ایک رابرٹ، چھوٹا راجکمار ایش، اس کی بہن سونجنا۔ جب یہ لوگ ان سے پہلے مندر پہنچے تو انہوں نے دو ایسے پجاریوں کو جنگل کی طرف سے اسی راستے پر نمودار ہوتے دیکھا تھا جس راستے سے شوکی وغیرہ آئے تھے۔ ان دونوں پجاریوں کے کاندھوں پر پیلے رنگ کے تھیلے لدے ہوئے تھے جس کی تہ میں کوئی گول گول سی شے پڑی نظر آ رہی تھی۔
یہ شے بھلا ان پٹاریوں کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی جن میں سانپ رکھے جاتے ہیں؟ یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح یہ سب لوگ جاگے تو راج محل میں شور مچا ہوا تھا۔ لیف بروجر کے جاسوس جہاز کی لاش ایک نیا معمہ کھڑا کیے ہوئے تھی۔ اس پر مستضاد دلی سے آئے ہوئے 5 رکنی وفد کی آمد کا بھی چرچا ہو رہا تھا۔ یہ جنرل مائیکل شاہ کا خصوصی نمائندہ جان پال تھا، جس کی آمد تو خیر پہلے سے ہی متوقع تھی۔ تیسرا کھڑاک پروفیسر ہنری کی ہلاکت یا قتل کا تھا، لیکن سب سے زیادہ شور جاسوس جہاز کی لاش پر مچا ہوا تھا۔ لیف بروجر کو جب اپنے جاسوس کی ہلاکت کا پتہ چلا تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ گوئیوں کے بحروپ میں جو 3 جاسوس آئے ہوئے تھے یہ انہی کی حرکت ہو سکتی تھی۔ ممکن تھا کہ جارج نے ان کی اصلیت بھانپ لی ہو، مگر بدقسمتی سے مارا گیا ہو۔ اس نے فی الفور شک کی بنا پر اپنے سپاہیوں کو ان تینوں گوئیوں کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ اس کے اپنے سپاہیوں کی تعداد صرف 4 تھی، باقی راج محل سے تعلق رکھتے تھے جو اسی کے زیر تحکم تھے، مگر اس کے لیے بھی وہ راج محل کے سیناپتی موج سنگھ کے احکامات کے پابند تھے۔ جب انہیں یہ پتا چلا تو انہوں نے موج سنگھ کو یہ بات بتا دی۔ اس نے فوراً لیف بروجر کو طلب کر لیا۔ دونوں افسر اپنے اپنے دائرہ اختیارات تک محدود تھے، اسی لیے باہمی مشاورت کو لازمی سمجھتے تھے۔ کمال ہے مسٹر بروجر، آپ نے میرے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا حکم کیسے صادر کر دیا؟ موج سنگھ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ جواباً بروجر بھی اپنی چستی گاہیں اس پر گاڑتے ہوئے بولا، مجھے ان تینوں پر پہلے ہی شبہ تھا۔ یہ حرکت ان تینوں کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ نہیں جانتے مسٹر بروجر کے وہ تینوں راج محل کے شاہی گوئیوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور مہاراجہ صاحب کی خصوصی توجہ اور اجازت ہی سے یہاں مقیم ہے؟ جانتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنا ہوگا، ورنہ مہاراجہ صاحب بہت سخت برا منائیں گے۔ سیناپتی موج سنگھ نے بڑی رونت کے ساتھ لیف بروجر کی بات کاٹ دی۔ لیف بروجر بھی اسی تکمنت کے ساتھ ترکی بترکی بولا، تو پھر مہاراجہ صاحب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے بھی یہاں پر برٹش گورنمنٹ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ریاستوں میں باغی جاسوسوں کی آمد و رفت اور ان کے خفیہ نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ ایسا سب کے لیے وسیع تر مفادات میں کیا گیا ہے۔ جانتے ہیں ہم، موج سنگھ نے کہا، مگر یہ سب کسی حکم نامے کے تحت نہیں ہوا، ایک خیر سگالی معاہدے کے تحت کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک آزاد ریاست کا معاملہ ہے، یہاں کسی بیرونی حکم نامے کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ گھاگ سیناپتی کی اس بات پر زیرک مغز لیف بروجر کو مصلحتاً تھوڑا سا خفیف ہونا پڑا۔ اس نے اپنے لہجے میں اسی پرتحکم سمونے کے بجائے مفاہمت کی فضا قائم کرنے کی کوشش میں کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ غلط ہے کہ اگر ہم تینوں گوئیوں پر شبہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ریاست کے مفاد میں نہیں؟ بالکل ہے، اس پر ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ موج سنگھ نے بھی اپنی کڑی گفتگو کے بعد معاملہ فہمی سے ہی کام لینا ضروری سمجھا اور آگے بولا، لیکن اس طرح بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے راج محل کے ان مہمان گوئیوں کی گرفتاری ریاست میں مہاراجہ چندر گپتا صاحب کے خلاف لوگوں کے دلوں میں فن دشمنی سمجھی جائے گی، جس کا غلط اثر پڑے گا، اور مہاراجہ صاحب فن کے دل دادا ہیں۔ چند لمحہ توقف کے بعد موج سنگھ دوبارہ بولا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان تینوں گوئیوں پر شبہ ہے تو ہم ان پر یہ سب کچھ ظاہر کیے بغیر نظر تو رکھ ہی سکتے ہیں، تب تک تم اپنی تفتیش کو ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھا سکتے ہو۔ لیف بروجر کو لاجواب کرنے کے بعد سیناپتی موج سنگھ نے دیوار کی طرف اپنا رخ پھیر لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی بات ختم کر چکا ہے اور اب اس پر مزید بحث کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیف بروجر دانت پیستا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اس نے گرفتاری کے احکامات واپس لے لیے۔ جارج کی لاش کے معاملے کو حل کرنے کے لیے لیف بروجر لگ گیا تھا۔ یہ معاملہ ابھی یہیں پر ہی تھا کہ انہیں راج محل کے خصوصی حال کمرے میں پہنچنے کا اندیا ملا، جدھر مہاراجہ چندر گپت اور جان پال کی اہم میٹنگ ہونا تھی۔ جان پال اور مہاراجہ چندر گپتا کے مابین اہم نشست کا انتظام راج محل کی اوپری منزل کے ایک بڑے ہالنما کمرے میں کیا گیا تھا۔ وہاں جان پال اپنے ساتھ آئے ہوئے 4 عدد آرمی سطح کے فوجیوں کے ہمراہ موجود تھا، جبکہ مہاراجہ چندر گپتا کے ساتھ اس کی فوج کا سالار موج سنگھ اور 3 شاہی مشیر پراجمان تھے۔ گفتگو کا آغاز باغیوں کی شہری سطح سے ہٹ کر اب شمالی ہند کی آزاد ریاستوں میں اپنی خفیہ کمین گاہوں اور بچی کچی طاقتوں کو یکجا کر کے نئے سرے سے گروپ بندیوں کے موضوع سے کیا گیا، جو زیادہ طویل نہ تھا۔ اس کے لیے جان پال نے اپنے منہ میں پائپ دباتے ہوئے جن تحفظات کا ذکر مہاراجہ کے سامنے کیا تھا، اس کا جواب مہاراجہ نے دینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہ اس کی ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے سیناپتی موج سنگھ نے بڑے پرعزم انداز میں
برٹش آرمی کے ایلچی جان پال کو خاطر خواہ طریقے سے دے دیا تھا، لہٰذا جان پال مطمئن انداز میں سر ہلانے کے بعد فوراً ہی اصل اور اہم موضوع کی طرف آتے ہوئے پائپ کا ایک گہرا کش لگا کر براہ راست مہاراجا چندر گپتا سے مخاطب ہو کے بولا، یور ہائنس، سب سے پہلے تو میجسٹی جنرل مائیکل شاہ کا آپ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کے سلسلے میں شکریہ کا پیغام قبول کیجیے۔ ان کے ایک پہلے سے بھیجے گئے پیغام کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس منصوبے کو باخری شکل دے ڈالیں۔ پالن پور اور تری پال کی ریاستیں آپ کی ریاست ناگرا کے ساتھ ملحق ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ ان دونوں ریاستوں سے معاملہ فہمی کی بنیاد پر تعاون حاصل ہو سکے، لیکن ان کی طرف سے مسلسل عدم تعاون، ہٹ دھرمی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ڈبونے کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے سرکار انگلیش نے ان پر چڑھائی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کر خاموش ہوا۔ اس کے لب و لہجے سے جھوٹ، مکر و فریب اور دغا بازی کی بو کو سوائے اس کے اپنے 4 کارپردازوں کو اور کوئی نہیں سمجھ پایا تھا، جبکہ ہرس و تمام مہاراجا چندر گپتا کی آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ ان دونوں ریاستوں پر قابض ہو جائے اور پورے کوہ شمالیہ میں صرف اسی کے نام اور طاقت کا ڈنکا بجے، لیکن وہ ان مکار انگریزوں کی سیاست کو نہیں جانتا تھا کہ وہ پہلے آپس میں لڑاتے تھے، اس کے بعد ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہی پر قابض ہو جایا کرتے تھے۔ کوہ شمالیہ کا علاقہ ہمیشہ سے انگلیشیا سرکار کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا تھا۔ اس گنجان پہاڑی اور جنگلاتی علاقے کو وہ باغی اور حریت پسندوں کا من پسند خفیہ ٹھکانہ سمجھے ہوئے تھے، جہاں وہ اپنی رہی سے ہی طاقتوں کو یکجا کرنا چاہتے تھے۔ چندر گپتا نہیں جانتا تھا کہ برٹش گورنمنٹ کے لیے ایک ساتھ 3 ریاستوں کے خلاف جنگ کرنا ناممکن تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے ناگرا کے مہاراجا کو ساتھ ملا کر اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی سازش تیار کی تھی۔ کیونکہ وہ ان مہاراجوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے، یہ سب ان کے غاصبانہ مفاوضات میں شامل تھا۔ بہر طور جان پال کی بات سن کر چندر گپتا کی آنکھوں میں ہرس و تما کی لہر چمکی تھی۔ اپنی خوشی مسرت دباتے ہوئے وہ دوستانہ مسکراہٹ سے بولا، ہم نے میجسٹی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی قسم کھا رکھی ہے۔ سرکار انگلیشیا اگر عسکری اور افرادی مدد کرنے کا دم بھرتی ہے تو ہمارا منصوبہ سیناپتی موج سنگھ پہلے ہی تیار کر چکے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ شیور، وہ منصوبہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی اپنے ساتھ جنگی منصوبے کی پری پلاننگ کا پلاٹ لے کر آئے ہیں، دونوں کو ملا کر جنگی حکمت عملی کو مشترکہ طور پر عقلی شکل دے ڈالیں۔ یہ کہتے ہوئے جان پال نے اپنے ساتھ بیٹھے 4 افراد میں سے ایک کی طرف مخصوص نظروں سے دیکھا، جس نے فوراً اپنے گود میں رکھا ہوا ایک چرمی تھیلا اٹھا کر اسے کھولا۔ ادھر موج سنگھ نے بھی ایک بڑا سا نقشہ نکال کر درمیان میں پڑی مستطیل میز پر پھیلا دیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔